تو دھیان رکھیے، مغرور مت ہوئیے کسی بات سے کہ آپ سمجھتے کہ صاحب یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی تو، ارے بھائی نہیں. دیکھیے ایک حدیث مجھے یاد آئی، موسیٰ احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک صاحب سجدے میں پڑے تھے. آپ گئے اور نماز پڑھ گیا جو سجدے میں تھے وہ. اور دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں متخشعا حسن حیت یصلی، مطلب بڑی اس کی حیت بڑی اچھی تھی، خوبصورت، اور نماز پڑھ رہا تھا وہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ یہ آدمی اچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر کے آئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نام نہیں ہے، مگر دوسری روایتوں میں نام موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں، میں اس کو قتل کر کے آتا ہوں. آستین چاہی انہوں نے تلوار سونتی اور پہنچے وہاں پر. جب دیکھا تو وہ سجدے میں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ ایسے آدمی کو جو سجدہ کر رہا ہو میں اسے کیسے قتل کروں. ہمت نہیں ہوئی، واپس آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدے میں ہے، میں ایسے نمازی کو قتل کر دوں؟ یہ بات سننے کی ہے غور سے طرح. آپ نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر کے آئے؟ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. انہوں نے آسین چڑھائی، تلوار سونتی، اور جب گیا اور دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی اور واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہو وان محمد عبدہ رسولہ کہا ہو، میں اسے کیسے قتل کروں؟ ہمت نہیں ہو رہی. پھر روایت یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جاتا ہوں، میں اسے قتل کر کے آتا ہوں. انہوں نے تلوار پکڑی اور گئے، اور جب گئے تو وہ تھا ہی نہیں. باہر نکلے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ آیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہے ہی نہیں، تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. آپ نے فرمایا اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم اس کو آج قتل کر دیتے اس میری امت کے دو آدمی بھی اختلاف نہیں کرتے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہی وجہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ ریش ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی ہمت تو دور کی بات ہے. یہاں ہم آ کے پتل ہو جاتے ہیں کہ آخر یار یہ ان کو سمجھ نہیں آتی بات، فرقہ بندی شرک ہے، ان کو نہیں پتا. آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی. شیطان بہکاتا ہے، شیطان دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، اور یہ بات ڈال کر ہی وہ آپ کو کمزور کر کے اپنے رشتے بحال کرا دیتا ہے. آپ سمجھ جائے یار یہ بھی کلمہ کو ہیں، کوئی بات نہیں، یار جماعتیں لے آئیں گے ان کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں بیٹی بھی دیتے ہیں، بیٹا بھی لے لیتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. میری پھوپھی کی بیٹی ہے، میری ماما کی بیٹی ہے، میرے تایا کی بیٹی ہے، میرے فلاں کی بیٹی ہے. خاندان میں تم نے چھوڑا نہیں تو تم نے فرقہ بندی خاک چھوڑی. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے بلاتا ہوں کہ آپ جس خطے سے بھی آئے ہیں، جس حلقے سے بھی آپ آئے ہیں، یہ سبق لے کر جائیں کہ ہم جماعت المسلمین دینی طور پہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لسنا من بشیء، خود فرما دیا قرآن مجید میں اللہ نے کہ اے رسول آپ کا ان سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے جن لوگوں نے فرقہ بندی کر دی ہے. جو حدیث پڑھ رہا تھا میں آپ کے سامنے، اہل بدع والاہواء، کیا فرمایا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لیس لہ توبۃ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. انا منہم بریئن، میں ان سے بیدار ہوں، ہم منی براؤن، اور یہ مجھ سے بیدار رہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ رحمت اللہ العالمین، سید المرسلین، امام المتقین، قائد المرسلین. یہ وہ فرما رہے ہیں کہ کیوں تو توبہ قبول نہیں کی کہ یہ لوگ آسیری کا سانپ ہیں، ان کو دیکھ کے ہم پریشان ہیں.
دنیا کہتی ہے کون سی جماعت صحیح ہے، کہاں جائیں ہم لوگ، کہاں جائیں بتائیے؟ تو یہ سوچ کے بھائی کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ہم نام نہیں لیتے اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں سب کے نام اپنے رکھے ہوئے ہیں، اپنے مکتب فکر بنائے ہوئے ہیں، اپنے مسائل انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں، ان مسائل پہ وہ چلتے ہیں۔ قرآن حدیث تو برائے نام ورگردانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اور وہی بات یاد رکھیں، زید بن ابی بن نفیل والی، ان کو پتا ہے کہ صحیح بخاری میں رحمتین ہے، اور ہم نے آج بتایا جوتے تو پڑھنے ہمارے سر پہ، تو بہتر یہی کہ چپ ہی رہو، کیا سمجھے؟ اس طرح سے مختلف ذہن رکھتے علماء باہر کے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جماعت المسلمین کو اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو وہ چیز بتائے جس کو وہ فراموش کر گئے، بھول گئے ہیں۔ اور وہی بات میں یہاں آیت میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ، اللہ کی یہ ایک ہی جماعت تھی، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے اس کا قلع قبا کیا جا سکے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر بات وہی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جو ان کو دیا گیا تھا، کھلے دلائل آنے کے بعد، ما جاءتہم البینات بغیم بینہم، ان کے پاس کھلے دلائل آ گئے تھے مگر آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے حق قبول نہیں کیا اور اپنے فرقے میں جمے رہے، فرقہ بندی کو فروغ دیتے رہے، اور یہی بات بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، احمد میں ہے، صحیح سند کے ساتھ آپ نے فرمایا افترقت الیہود 71 فرقة وبعض فی الجنہ 70 فی النار۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے 71 فرقے ہوئے تھے، 71، اس میں سے ایک جماعت جنت میں گئی اور 70 فرقے دوزخ میں گئے۔ کتنا صاف صاف الفاظ ہیں، پتہ سب کو جانتے ہیں۔ باہر فرقہ بندی، حکومت کہتی ہے فرقہ بندی غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تو ہم حکومت کے بھی ہاتھ بٹاتے تھے کہ حکومت کی بات مان کے آدمی صحیح راستے پر آ جائے۔ فرمایا افترقت النصارى 72 فرقة، اور پھر عیسائیوں نے 72 فرقے بنائے، عیسائیوں نے ایک زیادہ 72 بنائے۔ فواحد فی الجنہ واحدہ و70 فی النار، اس میں ایک جنت میں گیا اور 71 دوزخ میں۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو لوگ بدعتیں نکالتے ہیں اور خواہش کی پیروی کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ، کیونکہ وہ کیا وجہ کیا ہے، وہ اسلام لانے کے بعد انکار کرتے ہیں، فرقہ بندی کرتے ہیں، ان کی توبہ ایسی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا بتایا کہ عیسائیوں کے 72 فرقے 71 دوزخ میں گئے اور ایک جماعت جنت میں گئی۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی قسم، اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفترقن، تم لوگ بھی ضرور اختلاف کرو گے، اللہ 73 فرقة، تم 73 فرقے بناؤ گے، بواحد فی الجنہ 72 فی النار، اس میں ایک فرقہ ایک جو جماعت ہے وہ جنت میں جائے گی اور 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ کتنا صاف صاف الفاظ ہیں، اور یہ ان کے الفاظ ہیں جو رحمت اللہ عالمین ہیں۔
جو رحم کرنے کے لیے آئے، بڑے شفیق ہیں، مگر قانونی بات میں، اصولی بات میں کسی کے لگی لپٹی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ نے وہی بھیجی ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے فرقہ بندی ہوئی، جو بتایا یہاں بتایا جا رہا ہے قانون امتوں واحدہ، جماعت ایک تھی. جب اس میں ٹکڑے ہو گئے تو پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو جماعت تھی اس میں 71 ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی میں 72 ہوئے، ہماری جماعت کے 73 ہوئے. اس میں سے ایک جنت پہ جائے گا اور 2 اور 72 دوزخ پہ جائیں گے. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی الجماعت وہی الجماعت. ابو داؤد میں ہے، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہوگی. اور یہ وجہ ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلزم جماعت المسلمین امامہم، کہ یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے ہے الجماعت ہے الجماعت. وہ جماعت وہ ہے، وہ جماعت ہے، تو جماعت تو بہت ساری ہے. ہر آدمی کہے گا میں ہوں. آپ دیکھیں نا، آپ اس دور میں سب، تو یہاں لفظ جو ہے نا مسلمین نہیں آیا اور صرف یہ آیا ہے الجماعت. تو ہر آدمی ہر فرقہ کہہ سکتا ہے یہ ہمیں عام لوگ ہیں، ہمیں وہ غلط کہتے ہیں. نہیں بھائی، حدیث میں بتا دیا گیا. حدیث میں کیا بتایا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت کرتے ہوئے خواتین کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وہ عورتیں جو حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ان کو بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ آنا چاہیے. وَيَشْهَدْنَ جماعت المسلمین وَدَعْوَتَهُمْ. کیا الفاظ فرمائے کہ ان کو چاہیے کہ وہ جماعت المسلمین اور ان کے دعاؤں میں شرکت کریں. یہاں نام بھی دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جماعت المسلمین جماعتیں ہیں. جماعت سے باہر کی جماعت کوئی مراد نہیں ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سارے جماعتیں بے ثبوت ہیں. ثبوت ہے تو صرف جماعت المسلمین کا. اور یہ وجہ ہے کہ وہ خیر کا زمانہ تھا، آپ کا زمانہ تھا، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا وَيَشْهَدْنَ جماعت المسلمین. اور جب فتنوں کا موقع آیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ کہ تلزموا جماعت المسلمین امامہم، کہ تم جماعت المسلمین ان کے امام سے چمٹ جانا. اس کا مطلب یہ کہ فرقوں کے دور کے اندر جو جماعت ہوگی وہ جماعت المسلمین کے باقی سب فرقے ہوں گے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کسی بات کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ہی جماعت حق ہے، کیونکہ اس کا ثبوت جماعت قرآن حدیث موجود ہے. کوئی یہ کہے صاحب یہ سب ایک ہی یہاں نبی کے ماننے والے ہیں، سب جماعت المسلمین ہیں، تو پھر ان کا ایک امام کون ہے بتاؤ؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا نا، اگر یہ سب جماعت المسلمین فرقے نہیں ہیں، بھٹک گئے ہیں، صحیح ہو جائیں گے، آ جائیں گے، تو پھر ان کا ایک امام بتاؤ کون ہے دنیا کے اندر؟ جس طرح آپ کا امام موجود ہے، آپ تمام دنیا کا آپ کا ایک امام ہے، تو اس طرح ان کے کوئی بھی الگ الگ ہے، سارے الگ الگ، سب کے امام الگ الگ ہیں. حالانکہ ایک ہی امام کو ماننے والے ہیں، ان میں بھی 14 فرقے ہیں الگ الگ، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں بتا رہا تھا بغیم بینہم، جب آدمی میں ہٹ دھرمی آ جائے تو پھر وہ بات نہیں مانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ابو طالب سے کہتے رہے قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں حجت بنا دوں گا اس کو میں. لیکن وہ نہیں مانے، بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے. سمجھے نا؟ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بچاؤ ہو جاتا ہے، مگر جب کہ اس کو موقع نہ ملا ہو عمل کرنے کا. اگر اس کو موقع مل رہا ہے عمل کرنے کا کلمہ پڑھنے کے بعد، تو دیکھا جائے گا کلمہ پڑھنے کا اس نے کوئی شرک تو نہیں کیا، تو وہ کلمہ کام آئے گا، تو محمد رسول اللہ کام آئے گا، ورنہ وہ کام نہیں آئے گا. فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے اس اختلاف میں جو حق میں سے ہے اپنے اذن سے
ان کے رہنمائی اللہ کر دیتا ہے. مطلب ایسا ہوتا ہے بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے، میں ہم نہیں ہیں، ہر دھرمی نہیں کرتے، بغیر ہر دھرمی کے بہک جاتے ہیں تو ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے پھر صراط مستقیم پر لے آتا ہے. یہ ان کے لیے ہے جو غلطی سے بہک گئے تھے. ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو خطن، تو آپ نے ایک خط کھینچا، لائن کھینچی، وخط خطن عن یمینہ وخط خطن عن یسارہ، دو خط آپ نے بائیں طرف کھینچے اور دو دائیں طرف کھینچے. ثم وضع یدہ فی خط الاوسط، اور آپ نے اپنا ہاتھ رکھا بیچ والے خط پر جو سیدھا خط ہے، خط مستقیم، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا ھذا سبیل اللہ. کیا کہا؟ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. نسائی میں ہے جو دو راستے ادھر یہ ہیں اور دو ادھر ہیں، منہا کل منہا شیطان، ان کے ہر پگڈنڈی پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. صراط مستقیم کون سا ہے؟ جس کو بتایا آپ نے ھذا سبیل اللہ، یہ صراط مستقیم ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، یہ اسلام ہے. اور جو آپ نے خط نکالے دو بائیں دو ادھر، وہ بتایا ان ہر پگڈنڈی پر اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، وہ اس طرف بلاتا ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں، جو لوگ صراط مستقیم سے سال پہلے نکل گئے اور نکل گئے تو وہ کہاں پہنچ گئے؟ ظل ضلالم بعیدا، لوٹنے کی امید ختم ہو گئی. اگر آپ راستے بھٹک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور مل گیا راستہ تو آپ واپس آ گئے نا. نہیں، آپ نے راستوں کو پوچھا ہی نہیں اور چلے جا رہے ہیں تو آپ وہاں چلے گئے جہاں سے لوٹنا ہی ممکن نہیں ہے اب. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بتا رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جس طرح کہ ایک ماسٹر ٹیچر پڑھاتا ہے بچوں کو، اس طرح سمجھائے تھے آپ ان کو. اور پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ ھذا سبیل اللہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ وَأَنَّ ھذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. یہ ہے نا سبیل اللہ، وَأَنَّ ھذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، مستقیم راستہ یہ ہے، اس کی پیروی کرنا اور راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. تو اتنا واضح دلائل موجود ہیں فرقہ بندی کی تردید کے لیے کہ لوگ، وہی بات ہے، یہدی من یشاء، اللہ جسے ہدایت دے دے وہ اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اور جو ہدایت ملنے کے بعد بھی دل میں ابھی صحیح طور پہ دل کو صاف نہیں کیا، دل میں گڑبڑ ہے، دل میں کجی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ قصد السبیل منہا جائر، سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے نا، اور اس میں ٹیڑھے راستے بھی ہیں. جب آپ راستے پر آ گئے اور پھر بھی کجی موجود ہے دل کے اندر، تو پھر وہ سیدھا راستہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. راستہ جب فائدہ دے گا آپ کو جب آپ اس کی مین و ان پیروی کریں، یہ نہیں کہیں اپنی اور کہیں کسی اور کی، کہیں اپنی مان لی، کبھی اپنے ملا کی مان لی، گھر کی باپ کی بات. ابھی بتا رہے تھے، اگر ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، داڑھی کیوں رکھتے ہو بھائی، تمہیں رہنا ہے معاشرے میں، شادی کرنی نہیں کرنی ہے، ڈیوٹی جانا ہے ڈیوٹی پہ، سب مسئلے کھڑے کرتے گھر والے. بچہ بیچارہ اگر پزل ہو جاتا ہے، وہ بات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسٹینڈ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، ہم رکھیں گے، ہمیں شادی ہو نہ ہو، لڑکی ملے نہ ملے، ڈیوٹی ہو نہ ہو، روٹی ملے نہ ملے، ہم سنت کی پیروی کریں گے. وہ آدمی بہادر ہے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے، ایسے لڑکے چاہیے،
ایسے لڑکے کب ملیں گے جب ان کی ذہن سازی کریں گے، آپ ان کے ذہن سازی کریں، وہاں بھی وقت لگائیں نا آپ تھوڑا سا. سارا وقت دنیا کمانے پہ لگایا ہوا ہے آپ نے، گھر میں آ کے دیکھتے نہیں ہے بیوی نے نماز پڑھی نہیں پڑھی تھی. شام کو آئے آپ نے پوچھا اس سے کہ آپ نے نماز پڑھی بھائی اور خیریت سے میں چائے دو کھانا دو اور سو گئے پڑ گیا. یہ نہیں، ایسا مت کیجیے. آپ نے اپنا پیسہ لگایا، سفر کر کر آئے ہیں، قربانی دی ہے آپ نے، امیر کا حکم مانتے ہو یہاں تک پہنچے ہیں، آپ فرقہ بندی کے ترجمے سن رہے ہیں، تو یہ جب یہ کام آئے گی جب میری باتوں پہ آپ عمل کریں گے. میری بات کیا، اللہ کی بات، مطلب جو اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کیجیے، ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، یہ فرقے ہیں. جب تم کھول کھول کے بتاؤ گے تو بچے کا ذہن بچپن سے ہی خالی ہوتا ہے، کوڑا کاغذ، اس میں جو تو آپ ڈال دیں گے وہ اسے یاد رہے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بچپن کی باتیں اپنے جوان ہونے کے بعد یا بڑھاپے میں سناتے ہیں کہانیاں، تو وہ اس طرح سے نقش ہو جاتی ہیں ذہن کے اندر. تو ان کے لیے نقش کیجئے ان چیزوں کو، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے. وہ جنت جس کے 100 درجات ہیں، بہتر سے بہتر جنت آپ جنت میں نصیب ہو. مگر جب یہ ہوگی جب آپ دین کے لیے قربانی دیں گے. دین قربانی مانگتا ہے، دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی آپ کو. کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیجئے، تب تو صحیح ہے، ورنہ تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو یہ بھی ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ باہر سے آئے یہاں پر آ گئے، جماعت اچھی ہے جی، بس نہیں، جماعت اچھی نہیں، جماعت ہی صحیح ہے. یہ سپر پاور نہیں ہے، اس میں ڈگریاں ہوتی ہیں نا، گڈ بیٹر بیسٹ. نہیں، یہاں تو جماعت ایک ہی ہے، وہ جماعت المسلمین ہے، وہی حق ہے، وہی تمہیں آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو جنت نہیں ملے گی. آپ جماعت میں آئے اور پھر دوزخ میں چلے گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا جماعت میں آنے کا. بہرحال سردی کا موسم ہے اور وقت کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا بتا دیا ہے اس کو یاد کر لیں، کیونکہ صراط مستقیم ہی ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو صراط مستقیم کا راستہ مل گیا. تو اس طرح سے اِنَّكَ لَعَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رسول آپ سیدھے راستے پر ہیں. اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّبِعُونِی هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری پیروی کرو، یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم پر ہم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہدی للناس ہدی للمتقین. ہدی للناس، یہ قرآن مجید تمام دنیا کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. ہدی للمتقین، لیکن متقین کو راستہ بتا کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. کس کو؟ متقین کو، تقوی شیار لوگوں کو، جو پرہیزگاری سے زندگی گزارتے ہیں، اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن کانٹوں میں اپنا دامن الجھاتے نہیں ہیں. اس طریقے سے جب آپ انشاءاللہ جماعت کی رہنمائی کریں گے، ان عظماء بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، صبح امام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک جماعت بن کے ابھریں گے، اور پھر آپ کی بات سنی جائے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہم جانتے ہیں ڈیموکریسی تو ہم مانتے نہیں ہیں، اس میں بھی آپ لوگ حصہ لے لیتے ہیں. کیوں؟ یہ سب وہی میں نے بتایا نا آپ کو کہ اتنے سارے لوگ جو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو ہمیں محلے میں مصیبت، مطلب اپنی مصیبت سے بچنے کے لیے ووٹ ڈالیا ہے. چاہے دل میں آپ کے نہیں ہوگا کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ محلے میں رہتے ہیں، یہ بازار میں رہتے ہیں، تو کو کیا کہے گا، اور جا کے ووٹ ڈالیا ہے. نہیں، یہ ارے بھائی اگر کوئی ہمیں اس کے لیے شہید کر دے تو اس سے اچھی موت نہیں ملے گی آپ کو. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی اس لیے مار دے کہ آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی جو ہے شرک ہے، یہ دوسروں کا قانون بنایا ہوا ہے، یہ پارلیمنٹ، یہ پولیس کا نظام، کورٹ کا نظام، یہ سب جو نظامات ہیں یہ اللہ کے تو نہیں ہیں. تو اگر یہاں پہ کوئی آدمی آپ کو کوئی ضرر پہنچاتا ہے تو اللہ آپ کو پکڑ لے گا، آپ کی مدد کرے گا، فوراً مدد کرتا ہے وہ ایسے آدمی کی، اس کو رسوا ہونے نہیں دیتا. اور اگر ہوتا بھی ہے تو آپ کے نبی نے پتھر کھائے ہیں. کیوں کھائے تھے؟ اسی سے کھائے تھے کہ وہ اپنے آبائی دین میں چلے آ رہے تھے. آبائی دین
تو اس دین کو چھوڑنا ہوگا جو آپ چھوڑ آئے ہیں. اپنے رشتہ داروں سے ضرور ملیں مگر اپنی دعوت پہنچانے کے لیے, اب ان کی بات ماننے کے لیے نہیں, اپنی دعوت پہنچانے کے لیے ضرور ملے ان سے, ان کو دعوت تو بلائیں. اس لیے میں نے آج کل شادیوں کے اندر ان عورتوں کو پر پابندی لگا دی جو فرقہ پرست ہیں, شادی میں نہیں بلائیں گے ان کو ہم. کیوں آپ کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا دینی ماحول خراب کرتی ہیں. شادی النکاح من سنتی, ابن ماجہ میں ہے نا, نکاح میری سنت میں سے ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم شادی کرتے ہیں ایک دین سمجھتے ہوئے, دینی کام کے لیے. وہ آپ بلاتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو, یہ میری پھوپھی کی لڑکی ہے, وہ فلاں کی لڑکی ہے, وہ فلاں. اور آج کے تصویر کھینچنا اتنا آسان ہے کہ موبائل فون کھٹ دبایا اور آپ نے تصویر کھینچ لی. تو یہ تصویر کھینچنا کتنا بڑا گناہ ہے امان الحفیظ, بہت بڑا گناہ ہے, اس کی معافی نہیں ہے. جو آدمی تصویر کھینچ رہا ہے یا بنا رہا ہے اس کی معافی نہیں ہے, اور جو کھنچوا رہا ہے وہ غلط کام میں تعاون کر رہا ہے. اگر تصویر کھنچوانے والا منع کر دے تو تصویر کھینچنا چھوڑ دے. جیسے ہم نے ابھی کیا کہ جو بکرے ہوتے ہیں غیر خصی, اس کے خوب پمفلٹ بانٹے, اتنے بانٹے کہ اب وہ ملتے ہی نہیں ہیں منڈی کے اندر. لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ بھی ایک نقص ہے, یہ بھی ایک نقص ہے کہ یہ اس کو انہوں نے غیر خصی کر دیا. تو اس طریقے سے تو آپ یہاں بھی اس طرح آپ بات کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو بھرپور تعاون دے گا. تو اس لیے ہم نے خواتین کو منع کر دیا کہ وہ ہماری دعوتوں میں نہ آئیں, اور وہ بھی عورتیں نہ آئیں جو جماعت چھوڑ چکی ہیں. وہ مرد حضرات جو جماعت چھوڑ چکے ہیں ان کے لیے بھی پابندی ہے, وہ بھی ہماری شادیوں میں نہ آئیں, ان کو دعوت نہ دی جائے سوائے اس صورت کے کہ جس کے ہاں شادی ہو رہی ہے وہ امیر کو ضمانت دے دے کہ تصویر نہیں کھینچیں گی بلکہ کچھ ہمارا اثر لے کر جائیں گی, تو پھر صحیح ہے. کچھ پیسے رکھوا دو 10-12 ہزار روپے اماؤنٹ کے طور پہ کہ اگر ہم نے غلطی کی تو یہ ہمارے پیسے اللہ کے راستے میں دے دینا. تو اس شکل میں ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں بلائیے آپ. جب وہ پوچھیں گے کیوں نہیں بلایا تو بتاؤ ان کو, آپ آتی ہو تصویریں کھینچتی ہو, یہاں پر اگر دلہن کی تصویریں بن